في الاسناد ومثاله حديث شعبة عن العوام بن مراجم صحفه ابن معين فقال عن العوام بن مزاجم. اب دیکھو پہلے میں کیا تھا؟ عن مراجم تھا، اور دوسری میں کیا ہے؟ مزاحم ہے، دونوں میں مزاحم ہے، یہ ہوا. اور متن میں بھی اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، وہ متن ہے کہ آپ علیہ السلام کا حدیث ہے کہ احتجرا فی المسجد. حدیث اصل ایسی ہے، لیکن بعض میں ابن لہیعہ نے اس میں تصحیف کیا، انہوں نے کہا احتجما فی المسجد. آپ علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ احتجما، حجامت کیا مسجد میں. تو یہاں پر آپ دیکھیں پہلے میں احتجرا فی المسجد کا مطلب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں پتھر لگائے، اور دوسرے میں احتجما فی المسجد کہ آپ علیہ السلام نے حجامت کیا. کس میں؟ حجامہ لگوایا وغیرہ مسجد میں. تو یہ تصحیف ہے. لیکن تصحیف اور تحریف کی جو میں نے بات بتائی کہ تصحیف اسے کہا جاتا ہے کہ نقطوں میں کیا ہو، نقطوں میں جو نقطے نہیں زبر دے دیا نقطوں میں، وہاں پر کیا ہو؟ وہاں پر تبدیلی ہو، زبر کی جگہ زیر پڑھ لیا، پیش کی جگہ زبر پڑھ لیا، یا زبر کی جگہ پیش پڑھ لیا، یا اس طرح ہا کی جگہ جیم وغیرہ اس طرح پڑھ لیا. یہ کیا ہوا؟ یہ تصحیف ہوا. اور تحریف کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک لفظ کو دوسری لفظ سے بدل دینا. یا تو اس طرح تحریف ہوگا، یا مثال کے طور پر لفظ تو ایک ہوگا لیکن معنوی طور پر وہاں پر تحریف ہوگا، اور ایک لفظ کا معنی دوسری میں وہ بدل دینا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تحریف کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہو گیا. یہ اگر یہ جو میری والی تعریف ہے جو میں نے بتا دی، یہ صفحہ نمبر 200 پر آپ دیکھیں، صفحہ نمبر 200 آپ نکال لیں. یہاں پر انہوں نے جو لکھا ہے نا، تقسیب الحافظ ابن حجر، یعنی حافظ ابن حجر عسقلانی نے جو تصحیف اور محرف کی جو تعریف کی، انتہائی خوبصورت انداز میں اس نے وہ تعریف کی ہے. اب اس کو آپ دیکھ لیں. المصحف، مصحف وہ ہے جس میں خط کی صورت باقی رہتے ہوئے حروف کی نقطوں کے اعتبار سے تبدیلی ہو. جیسے میں نے بتا دیا خط تو باقی ہے، مثال کے طور پر جیسے مراجم کو مزاحم بنانا. اب دیکھو میم ہے، را ہے، الف ہے، جیم ہے، میم ہے، اور اس کو دوسری جگہ پر کیا ہے؟ مراجم، میم ہے، زا ہے، الف ہے، ہا ہے، میم ہے. تو اب خط تو باقی ہے، مطلب پڑھا تو ایک جیسا ہے، لیکن کیا کر دیا؟ نقطوں میں تبدیلی ہو گئی. پہلے میں کیا تھا؟ مراجم، جیم کی نیچے نقطہ تھا، لیکن دوسری میں مزاحم، نقطہ ہٹا دیا. پہلے میں مراجم، را پر نقطہ نہیں تھا، دوسری میں مزاحم کر دیا، را پر نقطہ لگا تو وہ زا بن گیا. تو یہ ہے. اور محرف کی مثال علامہ ابن حجر نے بڑی زبردست مثال دی ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں خط کی صورت کو باقی رکھتے ہوئے حروف کی شکل کے اعتبار سے تبدیلی ہو، یعنی اس کا شکل آپ بگاڑ دے، شکل تبدیل. جیسے مثال میں کہہ دوں عاصم کو واصل بنا دے، عاصم عین الف صاد میم ہے اور اس کو واصل بنا دے، واو الف صاد لام. اب دیکھو خط کی صورت تو باقی ہے، عاصم واصل پڑھنے میں ایک جیسا ہے، خط باقی ہے، لیکن کیا ہے؟ شکل کی تبدیلی ہے. پہلے میں کیا تھا؟ عین الف تھا، اور دوسرے اب واو الف آ گیا، پھر عاصم کے بعد صاد میم تھا، اور پھر واصل کے بعد صاد و لام آ گیا. تو دیکھو چینج ہو گیا. تو اس کو محرف اور وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ تو ہو گیا. اس کے بعد صفحہ نمبر 203 پر جو باقی تقسیمات ہیں وغیرہ، جہالت بالراوی وغیرہ، اس کو انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. اب آپ آج اصول فقہ